نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پارٹ 9۔ مصنف شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مضامین: 8واں باب، ہجرت کا تیسرا سال، سن ہجری 3، جنگ احد۔ جنگ احد کا سبب: مدینہ منورہ پر چڑھائی، مسلمانوں کی تیاری اور جوش۔ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کی امداد کو ٹھکرا دیا۔ بچوں کا جوش شہادت۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جنگ میں۔ جنگ کی ابتدا، ابو دجانہ کی خوش نصیبی، حضرت حمزہ کی شہادت، حضرت حنظلہ کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہم۔ ناگہا جنگ کا پانسا پلٹ گیا، حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت زیاد بن سکن کی شجاعت اور شہادت رضی اللہ تعالی عنہما۔ کھجور کھاتے کھاتے جنت میں، لنگڑاتے ہوئے بہشت میں۔ تاجدار دو عالم زخمی ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ کا جوش جان نثاری رضی اللہ تعالی عنہم۔ ابو سفیان کا نعرہ اور اس کا جواب۔ ہند جگر خوار۔ حضرت سعد بن ربی کی وصیت۔ خواتین اسلام کے کارنامے۔ حضرت ام عمارہ کی جان نثاری۔ حضرت صفیہ کا حوصلہ۔ ایک انصاری عورت کا صبر۔ شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ قبور شہداء کی زیارت۔ حیات شہداء۔ کعب بن اشرف کا قتل۔ غزوۂ غطفان یا غطفان۔ سن ہجری 3 کے واقعات متفرقہ۔ سوالات 8واں باب۔ مضامین ڈسکرپشن میں اردو اور انگلش میں ضرور پڑھے۔ صفحہ 200 سے 228 تک۔ 8واں باب، ہجرت کا تیسرا سال، سن ہجری 3، جنگ احد۔ اس سال کا سب سے بڑا واقعہ جنگ احد ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ چونکہ حق و باطل کا یہ عظیم معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں درپیش ہوا، اسی لیے یہ لڑائی غزوۂ احد کے نام سے مشہور ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں
اس لڑائی کے واقعات کا خداوند عالم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جنگ احد کا سبب، یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اور سن چکے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 کفار قتل اور 70 گرفتار ہوئے تھے، اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار بلکہ تاجدار تھے۔ اس بنا پر مکہ کا ایک ایک گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، اور قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غضب کا تنور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا۔ عرب خصوصاً قریش کا یہ امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کے خون کا بدلہ لینے کو اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ ارادہ کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا چاہیے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے، لہٰذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی مشترکہ تجارت میں اس سال جتنا نفع ہوا ہے وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے، اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے، اور پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر کے بانی اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ ابو سفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس درخواست کو منظور کر لیا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آسان ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا نہایت ضروری خیال کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا جو اپنی آتش بیانی سے تمام قبائل عرب میں جوش انتقام کی آگ لگا دے۔ عمرو جہمی اور مصافع یا مصافع، یہ دونوں اپنی شاعری میں طاق اور آتش بیانی میں شعرائے آفاق تھے۔ ان دونوں نے باقاعدہ دورہ کر کے تمام قبائل عرب میں ایسا جوش اور اشتعال پیدا کر دیا کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے پر تیار ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئے۔
جن کے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے۔ آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم یا مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس بنا پر ہند نے وحشی کو، جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا تو وہ اس کارگزاری کے صلہ میں آزاد کر دیا جائے گا۔ مدینہ منورہ پر چڑھائی۔ الغرض بے پناہ جوش و خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار مکہ سے روانہ ہوا اور ابو سفیان اس لشکر جرار کا سپہ سالار بنا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار قریش کی لشکر کشی سے مطلع کر دیا، یعنی باخبر کر دیا۔ جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوفناک خبر ملی تو آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 شوال سنہ ہجری 3 کو حضرت عدی بن فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالی عنہما کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ ان دونوں نے آ کر یہ پریشان کن خبر سنائی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ گیا ہے اور ان کے گھوڑے مدینہ شریف کی چراگاہ عریس کی تمام گھاس چر گئے۔ مسلمانوں کی تیاری اور جوش۔ یہ خبر سن کر 14 شوال سنہ ہجری 3 جمعہ کی رات میں حضرت سعد بن معاذ و حضرت اسید بن حضیر و حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم ہتھیار لے کر چند انصاریوں کے ساتھ رات بھر کاشانہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہرا دیتے رہے اور شہر مدینہ کے اہم ناکوں پر بھی انصار کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ صبح کو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع فرما کر مشورہ طلب فرمایا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر میدان میں یہ جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین نے عام طور پر اور انصار میں سے بڑے بزرگوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں یا قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں پناہ گیر ہو کر کفار قریش کے حملوں کی مدافعت کی جائے، مگر چند کمسین نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور جوش جہاد میں آپے سے باہر ہو رہے تھے، وہ اس رائے پر اکڑ گئے کہ میدان میں نکل کر ان دشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔
نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کی رائے سن لی، پھر مکان میں جا کر ہتھیار زیب تن فرمایا اور باہر تشریف لائے۔ اب تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کفار قریش کے حملوں کو روکا جائے، مگر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کے لیے زیبا نہیں ہے کہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو۔ اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرور تمہاری فتح ہوگی۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 114۔ پھر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کے قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور 1000 کی فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 114۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کی امداد کو ٹھکرا دیا۔ شہر سے نکلتے ہی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے حلیف یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ واپس لوٹ جائے، ہم مشرکوں کے مقابلہ میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 114۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ لشکر واپس چلا گیا۔ پھر عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار بھی، جو 300 آدمیوں کو لے کر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا اور میری رائے کے خلاف میدان میں نکل پڑے، لہٰذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 115۔ عبداللہ بن ابی کی بات سن کر قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا ایسا جذبہ پیدا فرما دیا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں کے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائے اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ پارہ 4 سورہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 122، ترجمہ کنز الایمان۔
مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ: جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائے اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لشکر میں کل 700 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رہ گئے، جن میں کل 100 زرہ پونچھ تھے، اور کفار کی فوج میں 3000 اشرار کا لشکر تھا، جن میں 700 زرہ پونچھ جوان، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں۔ شہر سے باہر نکل کر آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فوج کا معائنہ فرمایا، اور جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے ہولناک موقع پر بچوں کا کیا کام، بچوں کا جوش جہاد۔ مگر جب حضرت رافع بن خدیج یا خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم بھی واپس چلے جاؤ، تو وہ فوراً انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے۔ چنانچہ ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ فوج میں شامل کر لیے گئے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کم عمر نوجوان تھے، جب ان کو واپس کیا جانے لگا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رافع بن خدیج کو یا خدیج کو کشتی میں پچھاڑ لیتا ہوں، اس لیے اگر وہ فوج میں لیے گئے ہیں تو پھر مجھ کو بھی ضرور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملنی چاہیے۔ چنانچہ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا، اور واقعی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع بن خدیج یا خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر دے مارا۔ اسی طرح ان دونوں پرجوش نوجوانوں کو جنگ احد میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 114۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جنگ میں۔ مشرکین تو 12 شوال سنہ ہجری 3 بود کے دن ہی مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر کوہ احد پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، مگر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 14 شوال سنہ ہجری 3 بعد نماز جمعہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ رات کو بنی بخار میں رہے اور 15 شوال سنیچر کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھا کر میدان جنگ میں مورچہ بندی شروع فرمائی۔ حضرت عکاشہ بن محصن اسدی کو لشکر کے میمنہ یعنی دائیں بازو پر، اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو میسرہ یعنی بائیں بازو پر، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح و حضرت سعد بن ابی وقاص کو مقدمہ یعنی اگلے حصہ پر، اور حضرت مقداد یا مقداد بن عمرو کو ساکہ یعنی پچھلے حصہ پر افسر مقرر فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم، اور صف بندی کے وقت احد پہاڑ کو پشت پر رکھا اور کوہ عینین یا عینین کو جو وادی قنہ میں
ہے اپنے بائیں طرف رکھا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ یعنی تنگ راستہ تھا جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اس لیے آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس درہ کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرما دیا اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستہ کا افسر بنا دیا اور یہ حکم دیا کہ دیکھو، ہم چاہے مغلوب ہوں یا غالب، یعنی جیت جائے یا ہار جائے، مگر تم لوگ اپنی اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 115 و بخاری۔ مشرکین نے بھی نہایت ہی باقاعدگی کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کیا، چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کے میمنہ پر خالد بن ولید کو اور میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل کو افسر بنا دیا۔ سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا۔ تیر اندازوں کا ایک دستہ الگ تھا جن کا سردار عبداللہ بن ربیعہ تھا، اور پورے لشکر کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ تھا جو قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک آدمی تھا۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 115۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پورے لشکر کفار کا علم بردار قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک شخص ہے، تو آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، جو قبیلہ بنو عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے۔ جنگ کی ابتدا سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دف بجا بجا کر ایسے اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھے جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام خون کا جوش بھرا ہوا تھا۔ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان کی بیوی ہند آگے آگے اور کفار قریش کے معزز گھرانوں کی 14 عورتیں اس کے ساتھ ساتھ تھے، اور یہ سب آواز ملا کر یہ اشعار گا رہی تھی کہ نحن بنات طارق نمشی علی النمارق، ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں۔ ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے، اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے۔ مشرکین کی صفوں میں سے سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا وہ ابو عامر اوسی یا ابو عمر اوسی تھا، جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینہ والے اس کو راہب کہا کرتے تھے، مگر آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلہ اوس کا سردار تھا اور مدینہ کا
مقبول عام آدمی تھا، مگر جب آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہ شخص جذبہ حسد میں جل بھن کر خدا کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا اور کفار قریش کو آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گے، میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ چنانچہ اس نے میدان میں نکل کر پکارا کہ اے انصار، کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر راہب ہوں۔ انصار نے چلا کر کہا ہاں ہاں، اے فاسق، ہم تجھ کو خوب پہچانتے ہیں، خدا تجھے ذلیل فرمائے۔ ابو عامر اپنے لیے فاسق کا لفظ سن کر تل ملا گیا یا تل ملا گیا، کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی۔ اس کے جواب میں انصار نے بھی اس زور کی سنگ باری کی کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 116۔ لشکر کفار کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ صف سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا کہ کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ایسا ہے کہ وہ مجھ کو دوزخ میں پہنچائے یا خود میرے ہاتھ سے وہ جنت میں پہنچ جائے؟ اس کا ایک گھمنڈ سے بھرا ہوا کلام سن کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر فاتح خیبر نے ذوالفقار کے ایک ہی وار سے اس کا سر پھاڑ دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا اور شیر خدا منہ پھیر کر وہاں سے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کاٹ لیا؟ شیر خدا نے فرمایا کہ جب وہ زمین پر گرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور وہ مجھے قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس بے حیا کو بے ستر دیکھ کر مجھے شرم دامن گیر ہو گئی، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 116۔ طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ رجز کا یہ شعر پڑھتا ہوا حملہ آور ہوا کہ ان علی اہل اللواء حقا ان یخضب اللواء او تندقا۔ علم بردار کا فرض ہے کہ نیزہ کو خون میں رنگ دے یا وہ ٹکرا کر ٹوٹ جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلہ کے لیے تلوار لے کر نکلے اور اس کے شانے پر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تلوار ریٹھ کی ہڈی تک کاٹتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی اور آپ کے منہ سے یہ نعرہ نکلا کہ انا ابن الساق الحجیج، میں حاجیوں کے سیراب کرنے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 116۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی اور میدان جنگ میں کشت و خون کا بازار گرم ہو گیا۔